بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدمت وائس یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ کہانی سپاہی مقبول حسین کی۔ سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ آخر انہوں نے اس زبان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی، اندھیری کوٹری میں ڈال کر X4 اور پھر اسے 4 میں منتقل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے 1965 سے لے کر 2005 میں اپنی زندگی کے بہترین 40 سال اس کوٹری میں گزار دیے۔ ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھریوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی بھی شامل تھا جس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھری نہ تھی، جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی خال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا، اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے۔ خردرو جاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل نہیں دیکھی۔ اور دکھ کی بات کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی، لیکن اس سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی، وہ تھی ان کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارغ کر دیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کانپتے اور ناتواں ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا، اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر رجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو رجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے شخص ناتواں سے میں کہاں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ مارا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین ڈیوٹی پر آ گیا اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر، ناتواں اور بدحواس شخص کے اس دعوے نے چکرا کر رکھ دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا تو کبھی اس بوڑھے شخص کے، جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلوٹ کیا۔ کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی، اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے۔ اس شخص کا نام 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین تھا۔ حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ مقبول حسین اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنے افسران کے لیے پیغام رسانی کے فرائض کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائی گن دشمن کا مقابلہ بھی کر رہے تھے۔ مقابلے میں زخمی ہو گیا سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے تو سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا، بجائے کہ زخمی حالت آپ کا بوجھ بنوں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا رہوں۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظر سے اوجھل کر لیا۔ دوست تلاش کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اسی دوران دشمن کے ایک گولی نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دشمن نے اسے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔ تو بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا، اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا۔ بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کندہ کر دیا۔ ادھر بھارتی فوج خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی۔ X44 فٹ کے ایک پنجرہ نما کوٹری میں قید کر دیا جہاں وہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ اگلوا نہ سکا۔ سپاہی مقبول حسین بہادری اور ثابت قدمی نے بھارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے، پاکستان مردہ باد لکھو، اور سپاہی لکھتا، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔